شہر کے کنارے ایک پرانا مکان تھا جسے منحوس مکان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس مکان کی کہانیاں سننے والوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک بھوت کا سایہ ہے جو خود کو ڈروانی جوکر کہتا تھا۔ اس جوکر کی کہانی اتنی ڈروانی تھی کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کہانی ایک خاندان کی ہے جو اس مکان میں منتقل ہوا۔ میاں بیوی اور ان کے 2 بچے جو کہ ایک نئے گھر کی تلاش میں تھے۔ انہیں اس مکان کی خوبصورتی نے فوراً اپنی طرف کھینچ لیا۔ مکان بڑا، خوبصورت اور سستا تھا، لیکن ان سب باتوں کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا تھا۔ جب وہ خاندان اس مکان میں منتقل ہوا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن رات کو کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ پہلے دن کی رات کو ہی بچوں نے عجیب سی آوازیں سنیں۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ نئی جگہ کی باتیں ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی تو انہوں نے بھی ان آوازوں کو سننے کی کوشش کی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو اچانک دروازے کے پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ سب کی نیند اڑ گئی۔ میاں بیوی نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اسے بچوں کی شرارت سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن جب بچے کھیل رہے تھے تو انہیں ایک پرانا جوکر کا کھلونا ملا۔ یہ کھلونا بہت عجیب اور ڈروانی تھا۔ بچوں نے اسے فوراً پسند کیا اور اپنے کمرے میں لے آئے، لیکن رات کو وہی جوکر زندہ ہو گیا۔ اس نے بچوں کے سامنے آ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ بچوں کی چیخیں سن کر ان کے والدین دوڑے دوڑے آئے، لیکن جوکر وہاں نہیں تھا۔ دوسری رات میاں بیوی نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ رات بھر جاگ کر دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھلا رکھا اور باہر کی آوازوں پر دھیان دیا۔ رات کے وسط میں انہیں پھر وہی خوفناک ہنسی سنائی دی۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچے تو انہیں ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ بتدریج صاف ہونے لگا اور اس کی شکل ایک ڈروانی جوکر میں تبدیل ہو گئی۔ جوکر نے انہیں دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ میاں بیوی کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے جوکر سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور ان کے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ جوکر نے جواب دیا کہ وہ اس مکان کا اصلی مالک ہے اور کوئی بھی یہاں رہنے کی کوشش کرے گا تو اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میاں بیوی کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ان کے ساتھ کوئی مذاق ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے بچوں کی حالت دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اس مکان کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ اگلے دن جب وہ مکان چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے تو جوکر دوبارہ سامنے آ گیا۔ اس نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ یہاں سے جانے کی کوشش کریں گے تو وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میاں بیوی نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ جوکر نے اپنی خوفناک ہنسی کے ساتھ کہا کہ وہ سب یہاں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکے ہیں۔ بچوں کی چیخیں سن کر میاں بیوی کے دل پھٹنے لگے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اس منحوس مکان سے نکل سکیں، لیکن سب بے سود۔ آخری رات جب سب اپنی موت کے انتظار میں تھے تو اچانک جوکر سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ان سب کی روحوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا اور ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر دے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ہنسی کے ساتھ سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس خاندان کی کہانی آج بھی اس منحوس مکان میں گونجتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو وہاں سے بچوں کی چیخیں اور جوکر کی خوفناک ہنسی سنائی دیتی ہے۔ کوئی بھی اس مکان کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا، کیونکہ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر خوبصورت چیز کے پیچھے ایک خوفناک راز بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پرکشش لگتی ہے، وہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوفناک حقیقت بن جاتی ہے۔